میں نے دوسرے دن سے عمل پھر شروع کر دیا۔ 10 دن سکون سے گزر گئے۔ 11ویں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں نظر آنے لگیں۔ کبھی کسی شیر کی دھار سنائی دیتی اور میرے وجود کو دہلا جاتی، تو کبھی ہیبت ناک بلائیں چیخیں چنگھاڑتی مجھے اپنے اوپر حملہ آور ہوتی محسوس ہوتی، مگر میں ان سب سے بے پرواہ اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دن گزرتے رہے۔ اب وہ دھندلا سا ہیولا رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا تھا، جو مجھے آسمان پر نظر آتا تھا، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اترنے لگا ہو۔ وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کچھ دن بعد ہی وہ زمین پر اتر آئے گا۔ اب مجھے عمل شروع کیے 33 دن گزر چکے تھے اور عمل پورا ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ کڑے دن بھی میں نے گزار لیے۔ آخری دن پھر مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اب یہ سب بے حربے پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ آخری دن عمل کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میرا دل تیزی کے ساتھ سینے میں دھڑک رہا تھا۔ آخر وقت پورا ہو گیا اور اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ عمل کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے حویلی کے پھاٹک کی طرف دوڑا۔ پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا۔ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر سامان رکھا تھا اور چہرہ چادر سے کس قدر چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا، مجھے اسٹیشن جانا ہے، راستہ بتا دو۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کہا، اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ، کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مڑ کر تمہیں اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگے گی۔ یہ کہہ کر میں نے پھاٹک بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا، ہاں جاؤ۔ وہ پھر بولا، کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ تم مجھے روکو گے تو نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں کیوں روکتا، بڑی خوشی سے جاؤ۔ اس نے پھر کہا، سوچ لو، میں پھر نہیں آؤں گا، پھر مجھے مت بلانا۔ پھر کہتا ہوں، تم مجھ سے کوئی کام تو نہیں؟ کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ عجیب آدمی ہو، کہہ دیا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، نہ واپس بلاؤں گا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں اس کی طرف ایک جھلک دیکھ سکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے رکنے کے لیے کہتا، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں چیخا، حمزاد، میرے حمزاد، مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ہو بہو میری شکل تک کا تھا، ناک، نقشہ، چہرہ، مہرہ، سب کچھ وہی، جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھوں تو میں نے اسے حاصل کر لیا تھا اور آزاد بھی کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اور مجھے چکر سا آ گیا، کیونکہ میرے 40 دن سے زیادہ کی محنت غارت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اس بار بھی دھوکہ دے گیا تھا، وہ خود میری اجازت سے چلا گیا۔ میں نے آخر یہ کیا کیا؟ میں وہ ہدایات کیوں بھول گیا جو کلمی نسخے میں درج تھیں کہ حمزاد یا جسم لطیف قابو میں آنے کے بعد بھی طرح طرح سے یہ کوشش کرتا ہے کہ عامل خود اسے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ہر طرح عامل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ عامل اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ حمزاد عہد و پیمان کر لیتا ہے۔ شرائط طے ہو جاتی ہیں تو حمزاد عامل کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ مجھے میرا حمزاد جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی طرح ساری محنت اور ریاض بیکار ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں یہ شکست مجھے بڑی مہنگی پڑی تھی، مگر اب میری زندگی کا مقصد ہی اسے حاصل کرنا تھا۔ کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کروں گا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مگر کس طرح؟ اب کس طرح؟ پھر 40 دن، لیکن ان 40 دنوں میں کھاؤں گا کیا؟ میں پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخر کار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ میں دوسرے دن صبح ہی ٹھیکیدار عبدالستار خاں سے ملا اور انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کے شکستہ حصے کا ملبہ اٹھوا لیں۔ بہت کم پیسوں پر وہ رضامند ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے بہرحال دیتے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا قرضہ اتار سکوں، وہ اپنے لیے بھی کم از کم 2 ماہ کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ویسے بھی مجھے اکیلے کسی کے لیے بہت بڑے خرچ کی ضرورت نہیں تھی، اور آج کل میں نے گوشت وغیرہ بھی کھانا ترک کیا ہوا تھا۔ بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو کسی طرح زندہ رہنے کے قابل بنائے ہوئے تھا۔
वैसे डियर्स आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि अगर कभी आपने सुना है कि आप अगर कोई वज़ीफ़ा वग़ैरह कर रहे हैं तो उसमें गोश्त वग़ैरह नहीं खाना चाहिए या किस चीज़ का लिहाज़ रखना चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो प्लीज़ इसको कमेंट्स भी ज़रूर कर दिएगा। और आगे फिर हम करेंगे इंशाल्लाह, रोज़ ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। हर चंद की इससे मेरी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ा था। मेरे चेहरे, रुखसारों की हड्डियां उभर आई थीं और आंखें हल्के पड़ने के सबब अंदर को धसी हुई सी महसूस होती थी। मैं आईना देखता तो देखता रह जाता। क्या ये मैं हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था, मैं सोचता, मगर हालात ने मुझे इस हद तक पहुँचा दिया था। काम शुरू हो गया, मलबा उठाया जाने लगा। जाहिर है सैकड़ों मन मलबा उठाना एक दिन का तो काम नहीं था। मैंने मेरे दोस्त मेरे इस अमल पर तरह तरह की कयासराइयाँ कर रहे थे, मगर मैं इन सब से अलग आजकल किसी ऐसे अमल की तलाश में था जिसे मैं रात के वक्त मुकम्मल कर सकूं। मैं ज़ख़ीम कलमी नुस्खे का बड़ी तवज्जो से मुताला कर रहा था। इसका सबब ये था कि मज़दूर सुबह से आकर काम शुरू कर देते हैं और मुझे अमल करने के लिए जिस तन्हाई की ज़रूरत थी वो मफकूद थी। आखिर मैंने इस कलमी नुस्खे में अपना मतलूबा अमल तलाश कर ही लिया। इस अमल का नाम था अमले शमई। इसके लिए हदायत ये दर्ज थी कि एक कांसी का चिराग जलाकर एक साफ सुथरे कमरे में रखा जाए और चिराग की तरफ पुश्त करके रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान ये अमल किया जाए। बाकी हदायत दी हुई थी जो इससे पहले अमल करने के लिए थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि सूरज की जगह चिराग था और आसमान की जगह छत। अब अगर मैं अपने साए को देखते देखते थक जाऊं तो मुझे छत की तरफ देखना था। दूसरा बड़ा फ़र्क इस अमल में ये था कि ये पहले अमल से तवील था, यानी 40 दिन के अमल 22 दिन मज़ीद बढ़ गए थे। इन 22 दिनों में मुझे क्या करना था, इसके मुतालिक अलग तफसील थी। वो ये कि मुझे सबसे पहले तो अपने नाम के आदाद निकालने थे और जितने आदाद निकलने थे इतनी ही मरतबा रोज़ रात के वक्त मुझे वो अमल एक शीशे के सामने रखकर अपनी ही शक्ल पर नज़र जमाए हुए पढ़ना था। और दिल में तसव्वुर रखना था कि मेरा हमजाद बहुत जल्द शीशे से बाहर आकर मेरी अताअत करेगा। अमल पढ़ते वक्त मुझे एक रोटी पर ज़रा सा घी और शक्कर भी रखना था और बाद में अमल इस पर दम करके ऐसे चौराहे पर इस रोटी को रखना था जो आम गुजरगाह ना हो, जहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हों या ना गुजरते हों। रोटी खाकर मुझे ये अल्फाज अदा करने थे, ए हमजाद ये तुम खा लो। इसके बाद मुझे वापस आ जाना था। ना पीछे मुड़कर देखना था और ना रास्ते में आते जाते किसी से गुफ्तगू करनी थी। अमल मुझे रोज़ रात को एक मुकर्ररा वक्त पर करना था और रोटी सुबह होने से पहले किसी मुंतखब चौराहे पर रख आनी थी। मुझे ये अमल पूरे 22 दिन करना था और 23वें दिन रोटी नहीं पहुंचानी थी। और अगर कोई ख्वाब या तहरीर से या ज़बानी मुझसे कहे कि आज रोटी क्यों नहीं भेजी, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि अमलकार आमद हो गया है। 24वें दिन से फिर रोटी पहुंचाना शुरू कर देना थी। अगर हमजाद ज़बानी कहे तो सिर्फ जवाब ये देना था कि अब रोटी बराबर पहुंचाई जाए। अगर ख्वाब या तहरीर से कहे तो फिर जवाब को कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद मुझे पसे पुष्ट चिराग जलाकर 40 दिन यही अमल करना था और अमल के दौरान अपने चारों तरफ हिसार भी खींचना था। मैंने अमले शमी के बारे में पूरी तफसीलात और जुज़ियात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और अल्लाह का नाम लेकर अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल शुरू किए दिन 10 ही गुजरे थे कि बरसात शुरू हो गई। हवेली के शिकस्ता मलबे का उठाना कुछ दिन के लिए ठेकेदार ने बंद कर दिया। मैंने शहर से बाहर एक चौराहे को इस मकसद के लिए मुंतखब कर लिया था कि मैं हर रात सुबह से पहले वहाँ रोटी रखाया करूँ। मैं पाबंदी से अपने अमल पर कायम था। कई मरतबा रोटी रखकर लौटते हुए मुझे खौफ सा महसूस हुआ। कई बार ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, मगर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। एक मर्तबा तो मुझे अपने मरहूम नाना की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटे इधर आओ, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताता हूँ, सुनो इधर आओ। अचानक चलते चलते मेरे कदम रुक गए। आवाज़ मेरी पुश्त से आ रही थी। करीब था कि मैं पीछे मुड़कर देख लेता कि मेरे जहन में तेज़ी से यह ख्याल गर्दिश कर गया कि ये नाना की आवाज़ नहीं है, ये मेरा फ़रेब समात है। नाना को मेरे मरे हुए तो एक तवील अरसा गुजर चुका है। यकीनन ये वही पुरस्रार क़ुव्वत है जो मुझसे अमल तर्क करा देना चाहती है।
تاکہ میں اسے اپنے قابو میں نہ کر سکوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں پھر چل پڑا۔ اس مرتبہ ایک عورت کی طویل چیخ نے میرا پیچھا کیا۔ اندھیری رات، دور دور تک سناٹا، شہر سے باہر ویرانہ، قریب ہی قبرستان۔ مجھے طرح طرح کے خیالات ستانے لگے، مگر میں جی کڑا کر کے سب کچھ سنتا اور درگزر کرتا ہوا اپنی حویلی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پھر تو ہر رات یہ معمول ہو گیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی ہیبت ناک واقعہ پیش آتا۔ میں نے 22ویں دن پورے کر لیے اور جیسے ہی اپنی حویلی کی آ کر صبح کی نماز پڑھ کر میں سویا، میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں حصار کھینچے عمل پڑھنے میں مصروف ہوں کہ حصار سے باہر مجھے ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص کی پشت میری طرف تھی۔ اس شخص نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ لکڑیاں نہ جانے کہاں سے آ گئیں۔ وہ لکڑیاں جمع کرتا رہا اور خاصی جمع ہو گئیں تو اس نے کسی نادیدہ شخص سے پکار کر کہا، اینٹیں، اور دوسری ہی لمحے بہت سی اینٹیں اس شخص کے پاؤں کے پاس رکھی تھیں جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس شخص نے ذرا فاصلے سے اینٹیں تلے اوپر رکھ کر ایک چولہا سا بنا دیا، پھر اس میں لکڑیاں رکھ دیں۔ اب تک اس کا چہرہ میرے نظروں سے اوجھل تھا۔ کڑھاؤ؟ اس شخص کی آواز پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ میں کچھ چونک سا پڑا، اس لیے کہ اس کی آواز بہت دور تک میری آواز سے مشابہت تھی۔ میں نے دیکھا دوسرے ہی لمحے چولہے پر ایک بڑا کڑھا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ شخص زور سے چیخا، اس میں تیل بھی ڈالو۔ اب جو میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ ٹین کے کنستر جن میں سرسوں کا تیل بھرا تھا خود بخود آ کر کڑھاؤں میں اپنا تیل الٹ رہا ہے، جبکہ انہیں الٹنے والا یا الٹنے والی قطعی نظروں سے اوجھل تھے۔ میں اسی طرح حصار میں بیٹھا ہوا تھا، حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب تیل اس بڑے کڑھاؤں میں لبالب بھر گیا تو اس شخص نے چولہے میں آگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد کڑھاؤں میں تیل کھولنے لگا۔ اس شخص نے پھر کسی نادیدہ وجود کو مخاطب کر کے کہا، شیخ کرامت کو لاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے پاس پڑا ہوں، میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، میں حصار میں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میری عقل حیران تھی۔ میں جب کہ حصار میں موجود ہوں تو وہ کون ہے جو اس شخص کے پیروں کے پاس بندھا پڑا ہے؟ لیکن مجھے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا۔ اس شخص نے بڑے اطمینان سے اپنی کمر میں باندھا ہوا خنجر کھینچا اور میری گردن پر پھیر دیا، یعنی میرے اس وجود کی گردن پر جو حصار سے باہر تھا، جو میرا بمشکل تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، مگر میں نے عمل پڑھنا ترک نہ کیا۔ اس شخص نے میرے ہم شکل کا گلا گھونٹ کر الگ ڈال دیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے کٹے ہوئے نرخرے سے تازہ تازہ خون بہہ کر میرے کمرے میں چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ پھر اس شخص نے میرے دوسرے وجود کے پاؤں کاٹے۔ اس کے بعد اس نے میرے پاؤں اور سر پر پکڑ کر کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا اور پھر چند لمحے بعد ہی نے نکال لیا۔ وہ میرا سر کھا رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کا رخ میری طرف ہو گیا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ شخص بھی قطعی میرا ہم شکل تھا۔ چیخ کے ساتھ ہی میری جب آنکھ کھلی، میں سمجھ گیا کہ یہ میرا ڈراؤنا اور بھیانک خواب اس پراسرار قوت کی طرف سے میرے لیے ایک تنبیہ ہے، لیکن میں تو اپنی زندگی کا حاصل ہے اب ہمزاد کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے رات ہوتے ہی میں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ آج سے مجھے چراغ جلا کر